تو ان لوگوں نے اپنا ایک آدمی بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس لیے بھیجا کہ آپ ہمارے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کر دیں، کیونکہ وہ تو ہجرت کر کے آئے تھے تو کچھ بھی نہیں تھا پاس کھانے کے لیے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے تک ایک صحابی پہنچے تو اندر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آ رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے قرآن کی، اور قرآن کی اسی آیت کی تلاوت فرما رہے تھے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ تو جب اس آیت کو سنا تو وہ کہنے لگے، سوچا انہوں نے دل میں کہ اللہ تو اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ سارے جانوروں کا رزق، سارے جانداروں کا، جانوروں کو نہیں بلکہ سارے جانداروں کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ تو انہوں نے دل میں سوچا کہ جب سارے جانداروں کا رزق اللہ کے ذمے ہے تو پھر ہم جو ہیں اللہ کے نزدیک کیا جانوروں سے بھی کمتر ہیں کہ ہمیں رزق نہیں ملے گا؟ اللہ جب باقی مخلوق کو کھلا رہا ہے تو اللہ ہمیں بھی کھلائے گا۔ اور ان کے دل میں ایک خیال آیا اور وہ وہیں سے واپس چلے گئے، یعنی اللہ کے نبی کے پاس انہوں نے اپنی درخواست نہیں رکھی، جب واپس چلے گئے اور جو ہے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آپ سب خوش ہو جائیں، اللہ کی مدد آ رہی ہے۔ ابھی صحابہ کا ایمان تھا اتنا پختہ، تو جو ان کے ساتھی تھے نا باقی، انہوں نے یہی سمجھا کہ یہ قاصد تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھیجیں گے، اپنی انتظام کر دیں گے۔ وہ سارے مطمئن ہو کر بیٹھ گئے کہ ابھی کچھ مدد آئے گی۔ وہ بیٹھے ہی تھے کہ دیکھا کہ دو آدمی ہیں اور گوشت اور روٹیوں سے بھرا ہوا جو ہے ایک بڑا سا برتن لے کر آ رہے ہیں، جیسے ہمارے یہاں کوئی بڑی سی پرات ہو، اس طرح برتن لے کر آ رہے ہیں۔ اور جو وہ برتن کھانا لائے اس میں گوشت تھا اور روٹیاں تھیں، وہ کھانا ان لوگوں کو دے دیا، اور پھر انہوں نے خوب پیٹ بھر کر کھایا، اتنا تھا کہ وہ بچ گیا۔ تو ان لوگوں نے پھر یہ سوچا کہ یہ جو کھانا بچ گیا ہے، ہم یہ کھانا واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیتے ہیں، تاکہ آپ جو ہے یا تو اپنی ضرورت پوری کر لیں، کسی اور کو دے دیں کھانا، یعنی کہ ضائع نہیں ہو کسی اور کے پاس۔ تو دو آدمی اپنے کھڑے کیے اور کہا کہ کھانا واپس لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ تو جب وہ کھانا لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کا بھیجا ہوا جو کھانا تھا نا بہت زیادہ اچھا تھا، ذائقے والا تھا، لذیذ تھا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو کوئی کھانا نہیں بھیجا۔ تو انہوں نے پھر پورا واقعہ بتایا کس طریقے سے ہم مکہ سے مدینہ آئے اور آپ کے پاس آئے، اور جو ہے پھر ہم نے ایک آدمی کو آپ کے پاس بھیجا تھا کہ پیغام دے کر کہ آپ ہمارے لیے انتظام کریں، تو ہم تو سمجھے کہ آپ نے کھانا بھیجا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ کھانا میں نے نہیں بلکہ اس ذات نے بھیجا ہے جس نے ہر جاندار کا رزق اپنے ذمے لیا ہے۔ تو آج بھی دیکھیے اللہ انسان کو اسی طریقے سے کھلاتے ہیں، یہ کمانا اور یہ کرنا، یہ ظاہر اسباب میں سے ہے، ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے کہ کوئی شخص سوچے کہ بس جب اللہ نے کھلانا ہے تو کمانے کی کیا ضرورت ہے، دکان کھولنے کی، نوکری کرنے کی کیا ضرورت ہے، بس میں تو بیٹھ جاؤں۔ نہیں، جو اسباب اللہ نے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اس کو اختیار کیا جائے گا، لیکن وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، لیکن انسان کو اس نے یہ راستہ ضرور دکھایا ہے کہ وہ کمائے۔ کتنی دفعہ دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ بعض ہم مہمانوں کے لیے کھانا پکاتے ہیں لیکن مہمان نہیں آتے، اور کوئی ایسے لوگ آ جاتے ہیں جن کا ہم نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا اور وہ لوگ کھانا کھا لیتے ہیں۔ تو جن کا نصیب ہوتا ہے کھانے کے اوپر وہی لوگ آ جاتے ہیں، اللہ انہی کو بھیجتا ہے۔ پھر اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی آتا ہے، جس کے بارے میں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھا ہے، پچھلے سورہ بنی اسرائیل میں پڑھا اور دوسری سورتوں میں پڑھا، کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جو اہلیہ تھیں ان کے ساتھ مدین سے سفر کر کے نکلے تھے تو راستے کے اندر جو ہے اہلیہ کی طبیعت خراب ہو گئی، تو سردی کے دن تھے، واقعی ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ کس طریقے سے ان کو انہوں نے وادی کے اندر چھوڑا اور کہا کہ اہلیہ سے کہ میں آگ لینے کے لیے جاتا ہوں کہ کچھ روشنی ہو جائے، کچھ سردی سے بچاؤ ہو جائے۔ تو جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دور سے کیا ہے، ایک درخت ہے، اس کے اوپر روشنی نظر آ رہی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سمجھتے ہیں یہ آگ ہوگی، جبکہ ہم نے پڑھا کہ وہ آگ نہیں تھی، وہ تو نور تھا۔ تو جب وہاں گئے ساری تفسیر، تو اللہ پاک نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، موسیٰ علیہ السلام سے
जब कलाम हुआ तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी के बारे में सवाल किया कि अल्लाह, मैं अपनी बीवी को जंगल में छोड़ आया हूँ, उसका निगहबान कौन होगा, उसका कफील कौन होगा, यानी वो तो अभी ज़रूरतमंद है और अंधेरे में और अकेली औरत को मैं छोड़ कर आया हूँ, तो उसका खाना पीना कहाँ से होगा। ये सवाल अल्लाह से किया था। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से सवाल किया तो अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मूसा, ये सामने जो पत्थर की चट्टान है ना, इसके ऊपर लकड़ी मारे, अपनी असा मारे, जो मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में थी लाठी। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब वो लाठी जो है उस चट्टान के ऊपर मारी तो वो चट्टान फट गई, उसके अंदर से एक और पत्थर निकला। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मूसा इस चट्टान के ऊपर, इस पत्थर के ऊपर भी लाठी मारी। लाठी मारी तो वो पत्थर फटा और उसके अंदर से एक तीसरा पत्थर और निकला। जब तीसरा पत्थर निकला तो फिर अल्लाह पाक ने फिर हुक्म दिया कि मूसा इसको भी लाठी मारिए। जब लाठी मारी तो वो जब पत्थर फटा तो उसके अंदर से एक छोटा सा कीड़ा था और उसके मुंह के अंदर एक हरा पत्ता था, कि उस हरे पत्ते को वो जो कीड़ा था या जानवर जो भी था वो उसको क्या कर रहा था, खा रहा था 3 पत्थरों के अंदर। फिर अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ए मूसा जरा कान लगाकर सुनिए ये कीड़ा क्या कहता है। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने थोड़ा गौर किया तो वो कीड़ा जो है तस्बीह कर रहा था, कह रहा था सुबहान मन यरानी व यस्मउ कलामी व यारिफु मकानी व यरज़ुक़नी वला यंसानी। ये कीड़ा कहता है सुबहान मन यरानी, पाक है वो ज़ात जो मुझे देखती है, व यस्मउ कलामी, और पाक है वो ज़ात जो मेरे कलाम को सुनती है, व यारिफु मकानी, और पाक है वो ज़ात जो मेरी जगह को पहचानती है, व यरज़ुक़नी वला यंसानी, और पाक है वो ज़ात जो मुझे रिस्क देती है और भूलती नहीं। यानी कि 3 पत्थरों के अंदर अल्लाह ने ये दिखाया कि मूसा, जिस कीड़े को मैं 3 पत्थरों के अंदर रिस्क दे रहा हूँ भूला नहीं, तो तेरी बीवी को मैं कैसे भूल जाऊंगा। तो अब जब मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा ना, तो मूसा अलैहिस्सलाम को तो नबूवत मिल रही थी, हुक्म मिल रहा था, मौजज़ात मिल रहे थे वहाँ पर। तो हमने तफसील से पढ़ लिया कि अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया था, मूसा मिस्र की तरफ जाओ, फ़िरौन की तरफ, इज़हब इला फ़िरऔना, ये हुक्म आया था कि फ़िरौन की तरफ जाओ। तो मूसा अलैहिस्सलाम को जब नबूवत मिल गई, नबूवत की शान मिल गई, तो फिर अपनी बीवी को तो बिल्कुल ही भूल गए। पहले तो बीवी का सवाल किया, उसको खिलाएगा कौन, फिर बीवी को ऐसे भूले कि उनको छोड़कर मुल्क मिस्र वहीं से चले गए सीधे। तो ये है कि इंसान कहीं पर भी हो, उसका रिस्क अल्लाह उसे जो है वहाँ पर पहुँचा देते हैं। और फिर ये भी अल्लाह ने एक तसल्ली इंसान को दी, वयअलमु मुस्तक़र्रहा, कि वो उसके ठहरने की जगह भी जानता है, उसके सौंपने के नहीं जाने की जगह को भी जानता है। दुनिया के अंदर कोई ऐसी हुकूमत नहीं, कोई ऐसी ताकत नहीं, किसी के पास इतना इल्म नहीं कि हर हर इंसान, तो क्या हर हर मखलूक का ये इल्म रखे कि कौन अपने बिल में है, अभी कौन अपने बिलों से बाहर है, कौन अपने घरों में है, कौन घरों से बाहर है, किसका रिस्क कहाँ पर, किस मकाम पर, किस जगह पर पहुँचाना है। ये सारी ताकत अल्लाह की है। और जब अल्लाह की ये ताकत है तो उस अल्लाह के ऊपर अगर ईमान न लाया जाए तो ये एक बहुत बड़ी जो है अल्लाह से क्या है, अल्लाह का इनकार है। और फिर आगे अल्लाह पाक ने फरमाया, वहुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़, कि अल्लाह वो है जिसने आसमान और ज़मीन को 6 दिनों में बनाया। वकाना अर्शुहु अलल माए, और उसका तख्त, उसका अर्श पानी पर है। लियब्लुवकुम, ताकि वो आज़माए तुम में से कौन अच्छा अमल करता है। कि अल्लाह पाक अब फिर यहाँ पर अपनी ताकत को बता रहे हैं कि मैंने जब इस कायनात को बनाया तो आसमान और ज़मीन को मैंने जो है वो क्या किया कि 6 दिन के अंदर बनाया। आसमान और ज़मीन को 6 दिन के अंदर बनाया, और अपने अर्श के मुतालिक फरमाया कि उसका अर्श क्या है, पानी के ऊपर था। तो पता चला ये अर्श रहमान के मुतालिक आता है कि पानी पर था। अब इसकी कैफियत क्या है, पानी पर अर्श अल्लाह का कैसे था, ये अल्लाह ही जानते हैं। बस कुरान ने कहा और हमने यकीन कर लिया कि अल्लाह का अर्श क्या था, पहले पानी के ऊपर था। तो इससे मालूम हुआ
کہ آسمان اور زمین کے بننے سے بھی پہلے کیا تھا؟ پانی تھا۔ اس کائنات کے اندر، دنیا میں پانی تھا، لیکن پھر اللہ نے جب اس کائنات کو، دنیا کو بنانے کا ارادہ کیا تو پھر آسمان اور زمین کو بنایا۔ اب آسمان سے مراد ہے اوپر کی ساری چیزیں اور زمین سے مراد ہے نیچے کی ساری چیزیں۔ آسمان اور زمین تو ہے ہی، لیکن پھر اوپر کی اور نیچے کی۔ آپ دیکھیں زمین سے جیسے اناج اگتا ہے، غلہ اگتا ہے، پھل پھول اگتے ہیں، اوپر کی طرف ہم چلے جائیں تو ستارے آتے ہیں نظر، سورج آتا ہے نظر، اور چاند آتا ہے نظر، ہوائیں آتی ہیں نظر۔ تو اوپر کی ساری چیزیں آ گئیں اور نیچے کی ساری چیزیں آ گئیں۔ تو اب اللہ نے فرمایا کہ یہ جو ہے 7 دن میں، اور اسی طرح ہم نے جو حامیم سجدہ جو صورت پڑھی ہے اس میں بھی ہم نے تفصیل پڑھی تھی کہ اللہ نے 2 دن میں زمین بنائی، 2 دن میں زمین کے پہاڑ، دریا، درخت اور سارے جانداروں کے جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ بنائی، اور 2 دن میں اللہ نے 7 آسمان بنائے۔ اب دیکھیں اللہ کے لیے تو 2 اور 6 دنوں کا کیا ہے کہ اللہ تو صرف حکم فرمائے، اللہ تو ارادہ کر لیں کسی کام کے کرنے کا تو فوراً ہو جاتا ہے، لیکن اللہ نے جو 6 دن کا یہاں لفظ بیان کیا ہے، اللہ نے اپنی حکمت سے اس کائنات کو بنایا تھوڑا تھوڑا کر کے، ورنہ یہ تو ماشاء اللہ ایسا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ جو ہے وہ تھوڑے سے وقت میں اس ساری کائنات کو نہیں بنا سکتے۔ نہیں، اللہ تو کن فرماتے ہیں فیکن، تو وہ ہو جاتا۔ لیکن اللہ نے آہستہ آہستہ ساری چیزوں کو اپنی حکمت سے جو ہے کیا کیا؟ بنایا، اور پھر فرمایا کہ ساری کائنات کو جو میں نے بنایا ہے اس لیے بنایا تاکہ میں آزماؤں تم میں سے کون اچھا عمل کرنے والا ہے۔ اب دیکھیے اللہ نے فرمایا کہ احسن عملا، کون اچھا عمل کرتا ہے؟ تو ایک تو بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنا اصل نہیں ہے، بلکہ آسمان، زمین، پورے کائنات کے اندر چیزیں بنائی گئی ہیں وہ اصل میں انسان کی وجہ سے بنائی گئی ہیں، اور انسان کو اللہ نے اپنی بندگی کے لیے جو ہے کیا کیا ہے؟ پیدا کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ میں یہ دیکھوں کہ تم میں سب سے اچھا عمل کون کرتا ہے۔ اب اللہ نے فرمایا احسن عملا، یہ نہیں فرمایا کہ زیادہ عمل کون کرتا ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ اچھا عمل کون کرتا ہے۔ زیادہ نمازیں کون پڑھتا ہے یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا اچھی نماز کون پڑھتا ہے۔ کہ ایک شخص ہے جو بہت لمبی لمبی رکعتیں پڑھتا ہے اور تہجد بھی پڑھے، چاشت بھی اور فرض وہ پڑھی رہے، ساری پڑھے، لیکن اس کی نماز ہی صحیح نہیں ہے، اس کی نمازوں میں ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، نمازوں کا رکوع سجدہ صحیح نہیں ہے، اس کا ستر پورا نہیں ہے، یعنی جسم پورا چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو یہ لمبی لمبی جو رکعتیں اور نمازیں ہیں دیکھا جائے تو بے فائدہ ہیں، لیکن ایک شخص ہے جو تھوڑی فرض عبادت کرتا ہے بس، لیکن وہ اس نماز کو، اس عبادت کو اتنی اچھے طریقے سے پڑھتا ہے کہ اس کا سارا دھیان اس نماز میں اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ تو کیا ہے کہ اللہ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ کون شخص عبادت اچھے طریقے سے کر رہا ہے۔ جی، تو اللہ کی نصیحت کیا ہے کہ اعمال بے شک لمبے چوڑے نہ ہوں، لیکن ایسے ہوں جو اللہ کو پسند آ جائیں۔ اس وجہ سے، اور اعمال کے اندر اللہ کو پسند کون سے ہیں؟ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی گئی ہو، نبی کا طریقہ ہو۔ کتنے سارے آج لوگ ہیں جنہوں نے دین کے نام پر بے دینی اختیار کر رکھی، طرح طرح سے کہ جو ہے ایک اپنے من چاہے عبادت کے طریقے نکال رکھے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں آئے دن دیکھیں سوشل میڈیا پہ بھی آتے رہتے ہیں، کوئی جو ہے کسی نام نہاد پیر کا جو ہے وہ بن جاتا ہے، مرید بن جاتا ہے، کوئی کسی کا بن جاتا ہے، جبکہ ان لوگوں کو دین کی الف بے بھی نہیں پتہ ہوتی، ایک نیا ہی کوئی دین ایجاد کر لیتے ہیں، دین کو ایک انہوں نے تفریح بنا لیا ہے، نہ کوئی اس میں قرآن ہے نہ نبی کی سنت ہے، ایک اپنا من چاہا دین بنا لیا ہے۔ تو ایسے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑی عبادت کر رہے ہیں، بہت زیادہ ہم ثواب کا کام کر رہے ہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے
کتنے ایسے لوگ ہیں جو مزاروں پر جو جاتے ہیں نا تو وہاں پر نا دھمال ڈالتے ہیں مزاروں کے اوپر، اس میں عورتیں بھی ہوتی ہیں، آدمی بھی ہوتے ہیں، اور جو ہے کیا ہے یہ ناچنے کی ایک قسم ہے۔ لیکن جو لوگ وہاں پر دھمال ڈالتے ہیں، دیکھنے والے بھی بہت سارے ہوتے ہیں اور کرنے والے بھی، اب ان کے نزدیک تو ایک بڑی کیا ہے کہ ایک شاید عبادت ہی ہوگی ان کے نزدیک جو اس طرح کے کام کرتے ہیں، جبکہ حقیقت میں اس کا عبادت سے کوئی سرے سے واسطہ ہی نہیں ہے۔ یہ کیا ہے کہ اللہ کے نزدیک عبادت وہ قابل قبول ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اتباع میں کی جائے، آپ کی سنت، آپ کے طریقے سے اور صحابہ کے طریقے سے جو ہے وہ کیا ہوں ثابت ہو۔ اس کا فرمایا کہ اللہ کے نزدیک عمل تھوڑا سا ہو لیکن وہ اتباع سنت کے ساتھ ہو تو اللہ کو وہ عمل قابل قبول ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ آگے آیات کے اندر کہ اللہ نے وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ، اور اگر تو کہے کہ تم اٹھو گے من بعد الموت، مرنے کے بعد، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو البتہ کافر لوگ کہتے ہیں إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، نہیں ہے یہ مگر کھلا جادو۔ کہ اللہ نے فرمایا کہ نبی اگر آپ ان کو بتائیں گے نا کافروں کو کہ تمہیں مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے تو یہ مانتے تو ہیں ہی نہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے۔ اور پیچھے کی بہت ساری آیتوں میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو ہے بعث بعد الموت یعنی دوبارہ زندگی کو مانتے ہی نہیں تھے۔ اور وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، اور اگر ہم روکے رکھیں ان سے عذاب کو الی امت معدودہ، ایک معلوم مدت تک، ایک مقررہ مدت تک، لیقولن ما یحبسہ، تو وہ کہنے لگے کس چیز نے روک دیا عذاب کو۔ اصل میں اس آیت کا مطلب کیا ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو کافر ہیں یہ جو شرک کرتے ہیں، گناہ گار ہیں، نہیں مانتے اللہ کو، یہ نبی کو، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ میں ان کو فوراً ہلاک کر دوں، لیکن اگر میں کسی وجہ سے ان کے عذاب کو مؤخر کر دیتا ہوں کہ شاید اللہ توبہ کی انہیں مہلت دینا چاہتے ہیں، تو جب عذاب نہیں آتا نا تو وہی کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو پھر عذاب کیوں نہیں آتا؟ تم تو یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اللہ کو نہیں مانا تو عذاب آئے گا، ہم ہلاک ہو جائیں گے، جبکہ ہم تو تمہارے رب کو نہیں مانتے، ہم تو تمہیں بھی نہیں مانتے، پھر عذاب کو کس چیز نے روک دیا؟ عذاب آتا کیوں نہیں ہے؟ تو اللہ نے اس لیے اس کو فرمایا وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، اگر ہم روکے رکھیں ان سے عذاب کو الی امت معدودہ، ایک مقررہ مدت تک، کہ اگر یہ نہیں مانے تو پھر آ جائے گا عذاب، یا مرنے کے بعد تو یقینی ہے مقررہ مدت، تو وہ کہتے ہیں لَيَقُولُنَّ، وہ کہنے لگے ما یحبسہ، کس چیز نے روک دیا عذاب کو، کیوں نہیں آتا؟ الا یوم یأتیہم لیس مصروفا عنہ، آگاہ رہو کہ جس دن آئے گا ان کے پاس، کہ اللہ فرما رہے جس دن عذاب آ گیا لیس مصروفا، نہیں پھیرا جائے گا، عذاب آئے گا پھر سوچو گے ٹل جائے، اب نہیں ٹل گے، لیس مصروفا عنہ، نہیں ٹلے گا، نہیں پھیرا جائے گا وہ عذاب ان سے، نہیں دور ہوگا، وحاق بہم ما كانوا به يستهزئون، اور گھیر لے گی ان کو وہ چیز جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، کہ یہ عذاب کا مذاق اڑاتے ہیں، جب عذاب آئے گا تو چاروں طرف سے گھیر لے گا، پھر سب کچھ بھول جائیں گے اور پھر بچنے کا ان کو راستہ نہیں ملے گا۔